عقیدے اپنی جگہ. امام ابن تیمیہ جیسے لوگوں سے اللہ رحمت کرے دین سے مداحنت کی, کوئی مسئلہ نرم نہیں کیتا, دنوں ٹھیک سمجھنا ٹھوک وجا کے آخیا. لوگوں نے ادوں بھی برا کیا, ہن تک بھی کہیں ہوں مسئلہ نہیں نرم کرنا, مگر دوجے لوگ جی ہور طرح سمجھتے انہوں نے برا نہیں کہنا, انہوں نے کافر کہنا, نہ انہوں پچھوں نمازاں چھڑنیاں. یہ حوالے پڑھنے جڑے ہے فوٹو سٹیٹ کر کے ونڈو تاکہ اس امت کو بگڑی سمجھ لے کہ رائے رکھو, جو سمجھتے انہوں بیان بھی کرو. مگر جائے ہور کوئی سمجھی بیٹھا نا قرآن حدیث تو وہ بھی غریب جڑا مینوں قرآن سے کیوں وہ پیچھے پہ کیوں جنت دوزخ کی طرف انہوں بھیج دے. تو امام ابن تیمیہ جیسا بندہ, ایڈا چوٹی کا بندہ, 37 جلداں جو سعودیاں نے انہوں نے سمجھو شائع کی ہے فتاوی. تو امام فرماؤندے کہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے ہور کافر نہیں کیا سوائے جہمیہ. یہ فرقے جڑے سی بنے, باقی سارے نے آخا گمراہ. وَأَمَّا الْمُرْجِئَةُ فَلَا يَخْتَلِفُ قَوْلُهُ فِي عَدْمِ التَّكْفِيرِ. مرجیہ وغیرہ گروہاں کافر نہیں کیا, انہوں نے آدھے نہیں غلط. مَا أَنَّ أَحْمَدَ لَمْ يُكَفِّرْ عَيَانَ الْجَهْمِيَّةَ وَلَا كُلُّ مَنْ قَالَ إِنَّ الْجَهْمِيَّ كَفَّرَهُ وَلَا كُلُّ مَنْ وَافَقَ الْجَهْمِيَّةَ فِي بَعْضِ الْبِدَعِ. فرمایا اسی طرح مسئلے کے طور کہہ رہے تھے جہمی کافر ہے, ایک گڑ کلیہ, مگر جدوں آندی سی آ بندہ جہمی ہے فرماؤندا توبہ توبہ, وہ نظریے میں نہ کہ کفر ہے, اس بندے میں کیا سپیشلی آکھاں کافر ہے. کنا فرق ہے جی, ایک گل نوں تسی کہہ سکتے بیا کفر ہے, مگر جڑا وہ پھسیا وہ ہو سکتا انہوں اجے سمجھ نہ ہو, یا اس غریب نوں کسی دوسری آیت تو مغالطہ. فرمایا آیان کیا بندہ سپیشلی کافر ہے, فرمایا نہیں فرق کرو. مگر یہ علم نہ کرنا سمجھ بیوقوف جڑا انہیں کہ رسے کی جانا نہ کی. فرمایا بل صلی خلف الجہمیۃ الذین دعوا الی قول, بلکہ جڑے تبلیغ بھی اپنے عقیدے کی کرتے ہیں جہمیہ, امام نے انہوں نے پیچھے نمازاں پڑھی. ایک پاسے انہوں نے جہمی کافر ہے, مگر دوسرے پاسے انہوں نے پیچھے نمازاں پڑھ دے. وَامْتَحَنَ النَّاسَ وَعَاقَبُوا مَن لَّمْ يُوَافِقْهُم بِالْعُقُوبَاتِ الْغَلِيظَةِ. حالانکہ انہوں نے جہمیہ نے صرف یہ نہیں ایک مسئلہ کیتا سی, لوگوں نے آزمائش پایا اور ماں نوں کھڑا کیتا کہ ساری گل منتے جی کہ نہیں کہ قرآن مخلوق ہے. جڑا نہیں منیا خود امام احمد سی, کنی ماراں کھادیاں روزانہ 10 بیت لگتے سی, جسم چوں خون وگدا سی, زخمی ہو کے زور وقت چھٹتے سی, ہر روز مار پی سی ننگے بدن پہ, ہر خون وگدے آ کے نماز پڑھتے تھے. تو سرکاری مولویاں نے آخیا جڑے گھر سے بیٹھے تھے آرام نہ کہ احمد کی نماز ہی نہیں ہوتی, یہ خون والوں کپڑے نماز پڑھتا. تو امام نے انہوں نے جواب جڑا دیتا وہ مسئلہ سی. آپ نے فرمایا حضرت عمر دی چندن ہوندی رہی سی, جدو زخمی سی تو خون بہندا رہندا زخم چوں, مگر وہ نماز پڑھی گئی. جی انہوں دی ہوندی سی میری کیوں نہیں ہوندی. تو بہت اچھا کالم نے لکھا کہ امام نے آج ہی نہ گل کہی, ورنہ حق یہ سی وہ کہندا کہ تسی جڑا اتر مار کے نماز پڑھتے جے نا وہ میری خون نہ لبڑی نماز دیتے ہیں, اسی دین واسطے کہ سٹ بھی نہیں کھاندے, میں روزانہ بیت کھانا. تو پھر امام ابن تیمیہ لکھ دے جڑا نے اپنا عقیدہ پھیلایا, لوگوں کو مصیبت پایا, اور جڑا انہوں نے نہ منیا انہوں نے بڑے دکھ دیتے انہوں سرکاری عالماں جہمیہ نے. لم یکفر محمد وامثالہ. تو امام احمد نے انہوں نے کافر نہ کیا. کیا مسئلہ اپنی جات میں غلط ہے, مگر میں بل کانا یاد تھا کہ امام ایمان ہوا امامت, بلکہ منتے سی کہ مومن ہے, اور انہوں نے امام بھی مننا ٹھیک ہے. ید علم اور انہوں واسطے دعا کر لی. وجر الاتمام بالصلوات خلفا والحج والغزو والمنع من الخروج. اے پڑھ کے میں چاہنا کہ اس امت کو کسی طرح عقل آ جائے, مسئلہ جی میں مرضی کرو, سمجھاؤ کیا تھوڑی گل بہت غلط ہے, مگر کسی کو کافر نہ کہو, مرے اس کی دعا کرو, وہ جنازے پڑھو اور ایک بخشی دعا مانگو. تو فرمایا امام احمد انہاں پیچھے نماز پڑھنی, انہاں دے نال حج کرنا, انہاں دے نال جہاد اگر وہ امیر لشکر ہے انہاں دے متحد جنگ لڑنی, والمنع من الخروج رہن. اور اسی طرح فرمایا کہ جڑا انہاں دے خلاف بغاوت ہے, اگر وہ حاکم بھی ہون وقت دے کوئی خروج نہیں کرنا. ما یرا الامثال من العلم وینکر ما حدث من القول الباطل الذی هو کفر عظیم وَإِلَّمْ يَعْلَمْ مَنْ الْكُفْرِ. ادھے انہوں نے نہیں خبر لگی, بیچارے نے زور لایا, مسئلہ سوچا, مگر انہوں نے دماغ نے کام نہیں کی, انہوں نے یہی سمجھا بھی نہیں یہ کوئی کفر نہیں. وَكَانَ يُنْكِرُ وَيَزْدَادُ وَلَا يَرْضِي بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ. تو امام مسئلے جو انہوں نے رد کرتے سی, انہوں نے جہاد کرتے سی کہ تورا مسئلہ کرتا, مگر نماز نال پیچھے نماز مریا کی دعا سب کر دی. آندے ہوں امام نے فیجمع بین طاعت اللہ و رسول فی اظہار سنت و دین و انکار بدل جہمیت المرہدین. ہوں دو مصیبتیں کٹھیاں ہو گئی, دو دین دے حکم سی, دو میں اپنے آپ کھچ رہے. ایک پاسے سی اللہ رسول دا دین دسنا, وہ کسی کی رعایت نہیں کرنی, وہ بالکل آدھے سی تھوڑیاں گلاں غلط. و بین رعایت حقوق المرد,
مومنین من الائمۃ والعلماء۔ دوجے پاسے یہ سی بے جن تیرے نبی دا کلمہ پڑھیا او دا حق بنتا، او دا نہ محبت والی دعا مومنہ دے حقوق دا وین کانوا جہال مبتدین و ظلمۃ فاسقین، پاویں وہ بدتی ہون تے پاویں بدکار اور ظالم ہون، کلمہ گوا، کلمہ گوا دا حق جڑا اسلام او دا خیال کر، دوجے پاسے مسئلے دا کر، شریعت نو بدلنا، دین حق دس، مگر دوسرے لوگاں واسطے رعایت رکھ، انہاں واسطے نہ کوئی چج دی گل کر، ایویں کافر شافر نہ بہت ماڑی گل، یہ نہیں انہاں دی کھوپڑیاں سماؤ، انہاں مولویاں نے تباہ کرتا، بالکل جی حدیث پاک چاہتا سی ایک وقت آنا آ گیا، ہن وہ کوئی شک رہ گیا، یوشک ان یاتی علیہ السلام زمان لا یبقی من الاسلام الا اسم، وقت آ جانا اسلام تے ادو حضور نے دسیا کہ اسلام دا صرف نہ رہ جانا، لوگ کہن گے مسلمان ہے، اسلام کچھ نہیں ہے، سب ختم ہے، کڑیاں منڈے بگڑ گئے، سب بے دین ہو گئے، ولا یبقی من القرآن الا رسم، تے قرآن شریف چوں کچھ نہیں رہ جانا سوائے حرفاں دے، حرف لکھے ہون گے لوگاں دے گھراں پیا ہوگا، کوئی یہ علم نہیں، کوئی عمل نہیں، مساجد معامرتم و خراب من اللہ، کیویں مرثیہ حضور نے پڑھیا کہ کڈی قیامت آ جانی، مسجداں تھوڑیاں بڑی عالی شان بنیاں ہون گیا مگر ہدایت والوں ویران ہون گی، کوئی اتوں دین نہیں ملنا، تمہیں فساد ہی فساد ہونا، بارہ ماہم شر من تحت عظیم اسمان، اس آسمان دی چھت تھلے ساری مخلوق تو برے تواڈے عالم ہون، تخرج من امر فتنہ تو فیم تعود، سب بیماریاں انہاں چوں نکل گئیاں تے مڑ کے انہاں دی جا ورن، اتوں ہی فساد شروع ہونے، فساد ہی فساد، کوئی اللہ کا خوف نہیں کرتے، تو مسئلہ اپنا دسو کہ میرے علم کے مطابق یار گل درست ہے، قائل کرنے کی کوشش کرو، نہیں ہوں تھی لٹ لے کے مگر پینا دروگے جی، کوئی یہ فائدہ نہیں، نہ یہ کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا دین کی کوئی اجازت نہیں، لہٰذا یبین ان کل من اقر باللہ فإنہ من الایمان بحسب ذات، امام فرماتے ہیں اور جلد 255 کہ ہر بندہ جڑا اللہ نو مندا نا وہ کو کچھ نہ کچھ ایمان ہے گا، کسی دا بہت اعلیٰ کسی دا تھوڑا، ثم من لم تکمل الحجہ بما جاءت بالاخبار لم یکفر بجہل، اگر کسی بندے نو کسی آیت حدیث دا نہیں پتا یا وہ سمجھ نہیں آئی تو وہ دا انکار کردا تو کافر نہیں ہوندا، لہذا یبین لنا عامۃ اہل الصلاۃ مؤمنون باللہ ورسولہ، آگے اس گل نو واضح کر کے مطلب حالانکہ تو ننگی تلوار کوئی نہیں ہے کہ جن نے اللہ رسول منوایا دے نا یہ سارے مومن ہیں، اور انہاں کلمہ وین اختلافت اعتقاداتہم فی معبودہم وصفات، پاویں اللہ دے منن چودیاں صفتاں 100 روا ہوئے نا، کچھ عالم آکھنا آیا چاہتا ہوندا رہے مگر اللہ رسول من دے، الا من کان منافقن، ہاں اگر کوئی منافق نکلیا قیامت وہ اسی نہیں دس سکتے اتنے وچوں ہی نہیں منتا بے ایمان، وہ فیصلہ خدا کرو، اگر ٹھڈوں کوئی منتا نا اللہ رسول نو، غریب نو علم نہیں خبر نہیں ایڈی تحقیق نہیں، ایڈے ایڈے عالماں دی مت ماری ہے، کوئی عالم ساڈے جو آخر ہے حدیث ضعیف ہے، دوجا نہیں قوی، چھان بھی نہیں نا اپن بھی کوئی آؤں، کیوں نہیں سمجھتے بے رسول اللہ تو بعد دروازہ بند ہے، کوئی دوجے نو کافر نہیں کہہ سکتا، یہ نبی نو حق سی کہ اللہ انہوں دس دینا سی یہ نہیں منتا ہے گا، انہیں سارا پتا ہے جان کے حق کرنا، کہتا یا ایھا الکافر، باقی سارے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا یا بنی آدم دے بیٹے ہو انسان ایداں کہہ کے بولا، کافر کفر کوئی نہیں کیا، یہ آخری صورت ہے جی ہجرت کے موقع تے چلی، چھڈ مکہ ہونے کا کوئی بہانہ نہیں رہا، یہاں موجے دیکھ لے کافر یہ ہوں جان کے نہیں منتے، پھر وہاں ڈک دی اجازت ملی، یہ کلمہ پڑھنے والے مسجداں بنیاں، کعبے نو منہ اذاناں دے رہا، یہاں تسی آپس کافر کہیں گے، تو فرمایا امام انہوں دے جنازے پڑھتا رہا، انہوں دی دعا منگتا رہا، انہوں دی بخشش منگتا رہا، حالانکہ وہ کوڑے مار رہے، فرمایا یار انہیں زور سارا لایا نہیں، غریباں نو سمجھ آئی کہ میں انہوں کافر کہوں، ایچوں ایک مولوی صاحب کا پڑھا، یہ بھی بہت قیمتی ٹکڑا ہے، ایسے چیز دے بفرقہ بند، نئی بات ایک نکلا جائے اخبار، کبھی کبھی یہ بھی سر جنراج، تو سونا ٹکڑا نے لکھا، مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، ایک شخص سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، دوسرا ناف پر باندھتا ہے، ایک شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا، دوسرا نہیں پڑھتا، ایک شخص آمین زور سے کہتا اور دوسرا آہستہ سے کہتا، سارے کماں تو ویلے ہو گئے، یہ 4-5 مسئلے جنہاں ماری لگے، اور دین مٹ گیا، کرپشن آ گئی، رشوت بے ایمانی، ملک تباہ ہو گئے، یہ نہیں مسئلے پھنسے، تو مولانا لکھ دے کہ سن لو انہاں مسئلے کے بارے، ان میں سے ہر شخص جس طریقے پر چل رہا ہے یہی سمجھ کر چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس بیچارے نے یہی پتہ لگا تو دے عالم نہیں دسیا، کوئی نہیں آتا میرے پیو کا طریقہ، اس لیے نماز کی صورتیں مختلف ہونے کے باوجود دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پیروا، شاباش مودودی، مگر جن ظالموں نے شریعت کے ان مسائل کو دین سامنے رکھا
انہوں نے محض انہی طریقوں کے اختلاف کو دین کا اختلاف سمجھ لیا، سارا دین ہی جدا، اپنی جماعتیں الگ کر لیں، اپنی مسجدیں الگ کر لیں، جاندے تھے تو پڑھ دیا پہلا یہ کی لکھا کہ دی مسجد ہے، توبہ، ایک نے دوسرے کو گالیاں دیں، مسجدوں سے مار مار کر نکال دیا، مقدمے بازیاں کیں، پارٹی بندیاں کیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایڈا بڑا ظلم کیا۔ اس سے بھی لڑنے اور لڑانے والوں کے دل ٹھنڈے نہ ہوئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک نے دوسرے کو کافر فاسق اور گمراہ کہنا شروع کر دیا۔ ایک شخص سے یا حدیث سے ایک بات اپنی سمجھ کے مطابق نکالتا ہے تو وہ اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ جو کچھ اس نے سمجھا اس پر عمل کرے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ دوسروں سے بھی اپنی سمجھ زبردستی تسلیم کرائے، اور اگر وہ اسے تسلیم نہ کرے تو اس کو خدا کے دین سے خارج کر دے۔ دین و شریعت از مولانا ابوالمعدی انہیں تو نہیں رہے بھی میری سمجھ آ یار زیادہ بہتر گل یہ کہہ رہا اسلام سے کر دینا بنی یہ مسلمانی کوئی یہ مسجدیں کافرہ دیا بیت اللہ نو کافر کرن رہے، تو یہ ساری جڑی مصیبت ہے اسے تو بھی نادان سمجھ دے کوئی نہیں۔ بس جب تک کوئی آدمی اس اصول سے قائم ہے کہ میں جو کہ یار اپنی سمجھ کے مطابق اللہ دے رسول اللہ طریقہ سمجھ کے وہ اگر غلطی تو انہوں سمجھاؤں دی کوشش کرو، مگر نہ اسلام چو کڈو، نہ اس لیے دعائے رحمت بند کرو، نہ وہ جنازے پڑھن تو انکار کرو، اور بخشی دعا کرو۔ امام ابن تیمیہ فرماتے جدوں کوئی جہمیہ مریا جنہوں کافر کہندے سی، ہاں آپ نے نماز جنازہ پڑھی، اس لیے بخشی دعا کی تھی، تو میری بھی دعا کہ حاجی فضل کریم میں یہ کوئی بھی حضور اللہ کی دنیا تو چلا گیا، اللہ مغفر لیا صلاتنا و فضاتنا و من سبقنا بالایمان، اے انج بھی نوٹ کر لو کہ اے اللہ جڑے ساڈے پہلے گزر گئے بزرگ یا چھوٹے، اللہ مغفر لیا صلاتنا و فضاتنا و من سبقنا بالایمان، جو بھی ساڈے تو پہلا ہوئے تھے ایمان نہ مرے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ساڈے دلاں چ انہاں دے خلاف کینہ نہ پیدا کریں، اسی انہوں نے ویر نہ کری، انہوں نے بخشیں، تو جو چاہے کر سکتا۔ اور نال دوسرا ٹکڑا اس بارے چ اللہ متجاوز عن امہاتنا و آبائنا و من سلف من و من غبر الی یوم القیامہ، اے سمجھو موتیاں نہ تولنے دی دعا کہ اللہ متجاوز عن آبائنا، ساڈے وڈیاں کو کچھ قصور ہویا درد گزر کریں، اللہم تجاوز عن آبائنا، ہاں، اور من سبقنا بالایمان، جو پہلا گزر گیا من غبرہ جڑے اجے آنے ہیں الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، تو اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے سینے فراخ کرے، کلمہ گوانی محبت پیدا کرے، کلمہ پڑھنا ایک ہو جاؤ، ورنہ ساری دشمنوں تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، کافر تو سارے تلے ہیں فساد، اور زیادہ ہے ایک عالم دین کا پڑھا 40 سال انہیں پشاور کی ایک مسجد درس دیتا، بہت بڑا عالم، بعد پتہ لگا یہودی جا کے اتنے یورپ ننگا کافر، تو وچ باڑے پڑھا کے، اور ایک شخص نے لکھا بسی گئے سانوں لے گیا کہ جنگاں بہت دور جا کے ویکھیا ادارہ ایڈی ایڈی داڑیاں جبے، اور وہ سارے کافر انہوں نے قرآن حدیث پڑھا رہے تھے، انہوں نے ملکوں جا کے فساد برپا کر، اس تو یہ گل کوئی سنی نا فلاں نے کیتا، کوئی ایک گروہ نہ بدنام کریا کرو کہ بریلویاں کیتا ہے یا کوئی نہیں کرنا، کلمہ گونے کیوں کر رہا ہے، سب بے ایمان میں چڑھے ہوں کہ امت برباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اللہ مالف بین قلوبنا واصلح ذات بین، ساڈے دل جوڑ دے اور محبت نہ رہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔